अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मौलाना अताउर रहमान। आज हम जमात नहम के कोर्स मुताले क़ुरआन हकीम इसमें सूरह तहा की मशक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर, ताकि हमारी आने वाली और नई वीडियो आपके आपके सामने बर वक्त मौसूल हो। आप सबक शुरू करते हैं। आज की सबक को हम वाइट बोर्ड पर हल करेंगे। पहला सवाल है, सही जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए। सवाल नंबर 1, सही जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए। इसमें पहला नंबर है, कुरान हकीम किसके लिए नसीहत है? इसमें 3 ऑप्शन हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, अल्लाह से डरने वालों के लिए, दूसरा ऑप्शन है अक्लमंद लोगों के लिए, और तीसरा ऑप्शन है इसमें अरबी ज़ुबान समझने वालों के लिए। तीन ऑप्शन इसमें है। कुरान हकीम किसके लिए नसीहत है? अल्लाह से डरने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए, अरबी ज़ुबान समझने वालों के लिए। इसमें दुरुस्त निशान जो है, पहला नंबर है अल्लाह से डरने वालों के लिए। इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा सूरत के इब्तिदा में ये ज़िक्र है। दूसरा सवाल है इसमें, इस सूरत से मुतालिक किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने का वाक़या मशहूर है? ये सवाल है, इस सूरत से मुतालिक किस सहाबी के ईमान लाने का
واقعہ مشہور ہے، اس میں پہلا آپشن ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ دوسرا آپشن ہے اس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق۔ تیسرا آپشن ہے اس میں حضرت بلال رضی اللہ۔ درست اس صورت سے متعلق کس صحابی کے ایمان لانے کا واقعہ مشہور ہے؟ اس میں 3 آپشن ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ 3 نمبر سوال، دنیا کی آسائش اور نعمتوں کی کیا حقیقت بیان کی گئی ہے؟ تیسرا سوال ہے، دنیا کی آسائش اور نعمتوں کی کیا حقیقت بیان کی گئی ہے؟ اس میں پہلا آپشن جو ہے اللہ کے راضی ہونے کی، دوسرا آپشن ہے اس میں انسانوں کو آزمانے کے لیے، تیسرا آپشن ہے اس میں جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تیسرا سوال ہے، دنیا کی آسائش اور نعمتوں کی کیا حقیقت بیان کی گئی ہے؟ اس میں پہلا آپشن ہے اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، انسان کو آزمانے کے لیے، انسانوں کو آزمانے کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ درست جواب جو ہے دوسرا نمبر ہے، انسانوں کو آزمانے کے لیے، یہ درست جواب ہے۔ نمبر 4، سابقہ نافرمان قوموں کے کنڈرات ہمارے لیے کس طرح کے نشانات ہیں؟ چوتھا سوال ہے، سابقہ نافرمان قوموں کے کنڈرات ہمارے لیے کس طرح کے نشانات ہیں؟ نمبر 1 آپشن ہے عظمت کے، تاریخی ورثہ، عبرت کے۔ دا عبرت دا دریم نمبر چلے، یہ 3 نمبر درست ہیں۔
5 نمبر سوال ہے، قرآن حکیم سے منہ موڑنے والا قیامت کے دن کس حال میں ہوگا؟ اس میں 3 آپشن ہے، لنگڑا ہوگا، گونگا ہوگا، اندھا ہوگا۔ یہ اندھا ہوگا، یہ تیسرا آپشن یہ درست ہے۔ ان سوالوں کے مختصر جوابات دینے ہیں، کورس میں نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، قیامت کے دن پہاڑ اور زمین کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا جواب ہے، قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑا دیے جائیں گے اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دیا جائے گا کہ جس میں نہ کہیں پھستی ہوگی اور نہ بلندی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اس آیت کی طرف یہاں اشارہ ہے، فیذرھا قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس صورت کی روشنی میں قرآن حکیم سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں کوئی 4 باتیں بیان کرے۔ اس کا وہ 4 باتیں یہ ہیں جو قرآن حکیم سے منہ موڑے گا، وہ یہ ہے، نمبر 1، جو کوئی قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیہا وسألہم حملا، جو آیت میں پچھلے سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن سے اعراض کا وبال اور بوجھ بہت برا ہوگا۔ نمبر 3، ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نمبر 4، اس پر دنیاوی معاش تنگ ہوگی۔ سوال نمبر 3 ہے، اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا حکم دیا، ان میں سے 4 لکھیں۔ نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ وہ 4 باتیں مندرجہ ذیل ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کیجیے، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، فسبح بحمد ربک۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خود قائم رہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اپنی نگاہ ان چیزوں کی طرف نہ اٹھائے، ولا تمدن عینیک، جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی رونق کے طور پر دے رکھی ہے تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں۔ یہ تو آزمائش اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے یہ قسم مختلف چیزیں دنیا والوں کو دیے گئے ہیں۔ مراد رہیں گے۔ اس کا جواب ہے کی توبہ قبول فرمائے۔ یہ گھریلو سرگرمیاں ہیں۔ اس سبق میں اس کے آخر میں اس میں پہلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تینوں ادوار پر ایک پیراگراف تحریر کریں۔ پہلا دور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت تک، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایسی حال میں پیدا ہوئے کہ فرعون نے یہ حکم نامی جاری کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں سمندر میں پھینک دیا، اور وہ پانی اس کو لے لے کر یہاں تک پہنچا کہ وہ فرعون کے محل میں آ گرا، اور فرعون کے جو بیوی ہے اس نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بچہ بنائیں گے، اس کو خبر بھی نہ ہو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، اور پھر ایک مرتبہ جب وہ نوجوانی کو پہنچا، وہ شہر میں گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت وہ نکلا، تو وہاں بنی اسرائیلی اور فرعون کے قبیلے سے ایک شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار کر قتل کیا۔ پھر اس کی بات فرعون کو پہنچا، فرعون نے ایک مجلس بلائی، اس کے قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک شخص شہر سے بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ یہاں سے نکل جائے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے قتل کے مشورے فرعون کر رہے ہیں۔ یہ تھا پہلا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت تک، وہ ہجرت کی طرف مدین کی طرف اس نے ہجرت کی۔ دوسرا دور ہے مدین صحرائے سینا کی طرف ہجرت تک کا دور۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جب وہ ہجرت کرنے لگے تو بہت مشکلات کے ساتھ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے، جو قرآن کریم نے سورہ قصص میں اس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، اور یہاں سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر ہے۔ اور وہ جب وہاں پہنچا تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پینے کے لیے یہاں ٹھہرے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں ماجرا سنایا کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو رکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائے تو پھر اس کے بعد ہم پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پانی ان کے لیے نکالا اور اس کو ان کے جانوروں کو پلایا۔ پھر جب وہ جلدی گھر پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ آپ آج جلدی آ گئے، تو حضرت انہوں نے بتایا کہ ایک شخص تھا، نوجوان شخص تھا، اس نے پلا دیا۔ پھر وہ دونوں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام ماجرا اور تمام قصہ سنایا کہ اس طرح ہوا۔ اس نے اطمینان دلائی کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، مزدوری کرے، میں ایک بیٹی آپ کو نکاح میں دوں گا، اور 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے۔ یہ تھا دوسرا دور۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ ہجرت کے بعد سے وفات تک کا دور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں نبوت ملی، اور اس طرح انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی۔ پھر فرعون کو اپنے نبوت کا دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین آگے تھے، اور فرعون اور اس کا لشکر وہ اس کے پیچھے تھا۔ دریائے نیل پر جب گزر رہے تھے تو دریائے نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا، اور پھر فرعون اور اس کے متبعین کو اس میں وہ غرق کر دیے گئے۔ تو یہ تیسرا دور تھا جو اس سرگرمی میں شامل ہے۔ تیسرا سوال ہے جو میں نے ایک ورق پر لکھا ہوا ہے، جو وہ سوال ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں ہے کہ حروف مقطعات کی کل تعداد کتنی ہیں۔ سرگرمی میں گھریلو سرگرمی میں دوسرا سوال ہے قرآن حکیم کی جن سورہ کا نام حروف مقطعات پر مبنی ہے ان کے ناموں کی ایک فہرست تحریر کرے۔ یہ سرگرمی میں دوسرا سوال ہے، تو میں نے یہ فہرست تیار کیا ہوا ہے آپ کے لیے، اور اس سے یہ مشق ختم ہوگا۔
حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کا فہرست۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی کل صورتیں 29 ہیں اور ان کے نام یہ ہے۔ نمبر 1 جو حروف مقطعات سے شروع ہو گئے ہیں، نمبر 1 اس میں ہے سورہ بقرہ جو الف لام میم سے شروع ہے۔ دوسرا ہے سورہ آل عمران، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہے۔ سورہ اعراف الف لام میم صاد سے شروع ہے۔ نمبر 4 سورہ یونس جو الف لام را سے شروع ہے۔ 5واں سورہ ہود، یہ بھی الف لام را سے شروع ہے۔ 6 سورہ یوسف الف لام را سے۔ رعد الف لام میم را سے۔ سورہ ابراہیم الف لام را سے۔ سورہ ہجر الف لام را سے۔ سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد سے۔ سورہ طہ سے۔ 12 نمبر شعراء طا سین میم سے۔ 13 نمبر سورہ نمل طا سین سے۔ 14 نمبر سورہ قصص طا سین میم سے۔ 15 نمبر عنکبوت الف لام را سے۔ 16 نمبر سورہ روم الف لام میم سے۔ 17 سورہ لقمان الف لام میم سے۔ 18 نمبر سورہ سجدہ الف لام میم سے۔ 19 نمبر سورہ یاسین یاسین سے۔ 20 نمبر سورہ صاد سے۔ 21 نمبر سورہ مومن حامیم سے۔ 22 نمبر حامیم سجدہ حامیم سے۔ سورہ شورا حامیم عین سین قاف سے۔ 24 نمبر سورہ زخرف حامیم سے۔ 25 نمبر الدخان سورہ دخان حامیم سے۔ 26 نمبر جاسیہ حامیم سے۔ 27 نمبر احقاف حامیم سے۔ 28 نمبر قاف سے سورہ قاف اور 29 نمبر سورہ نون سے۔